گویا کہ آپ نے اپنی پیدائش کو اتنا بڑا مارکا سمجھا اور اتنا اللہ تعالیٰ کا شاہکار پیس پیدا ہو گیا کہ اب اس کی عبادت کی جائے، اور وہ مجھے عبادت پیدا نہ کرتا تو مجھے تو اللہ کو تو عبادت کرنے کا حق ہی نہیں تھا کوئی اس کی کرے، پھر تو حق ہی نہیں تھا اللہ کا کہ کوئی اس کی عبادت کرے، تو یہ آنسر رانگ ہوگا. ٹھیک ہے، تو اللہ کی عبادت اس لیے نہیں کرنی کہ اس نے پیدا کیا، بلکہ اس لیے کہ وہ اللہ ہے، کوئی مانے نہ مانے وہ رب ہے. اسی طرح ایک اور فلو چارٹ دیکھیے، نیکسٹ پہ چلیے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات. اس کی ایک اور قسم بھی ذرا سا اس پہ بھی توجہ کر لیتے ہیں، اور وہ کیا ہے، دو قسم سے آپ اس کو بانٹیں گے. ایک ہوتی ہے ثبوتی، ثبوت سے، جیسے اردو میں ہم لفظ ثبوت کہتے ہیں، اس بات کا یہ ثبوت ہے، یا ثابت کہنا، ثابت قدمی، وہی لفظ ہے. اور دوسری کیا ہے، سلبی. ثبوتی کیا ہے، ثابت، جو صفات اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں ان کو ثبوتی کہتے ہیں. اور کچھ ہیں سلبی. سلب کرنا کس کو کہتے ہیں، کھینچ لینا، نکال دینا. مثلاً آپ دیکھیے کہ ثبوتی صفات میں کیا ہیں، مثلاً وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. ٹھیک ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو اب آپ دیکھیے السمیع، البصیر، الحی، القیوم، یہ سب وہ صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں. ان پر ایمان لانے کا وہی طریقہ ہے جو کہ پیچھے گزر گیا، کہ بلا تحریف، بلا تعطیل، بلا تکییف اور بلا تمثیل قبول کرنا ہے. اگلے کسی سیشن میں صرف ان 4 ٹرمز کو کرنے والی ہوں، اس لیے آپ گھبرائیے نہیں. یعنی ایز اٹ از، من جیسے اللہ تعالیٰ ہے ویسے ہم اس کو مان لیں گے. ٹھیک ہے، نہ اس میں ہم تبدیلی کر سکتے ہیں، نہ اس کی کوئی تعویل دے سکتے ہیں، نہ کسی سے تشبیہ دے سکتے ہیں، اور نہ تعطیل، یعنی اس میں سے کچھ چیزوں کو نکال سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اس پر ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے کہ یہ تمام صفات کمال ہیں، ہر قسم کے نقص سے منزہ ہیں اور مبرہ ہیں. کمال میں نے پوری ہیں، 100 آؤٹ آف 100، یہ نہیں کہ 99. اللہ تعالیٰ کی صفات میں سماعت تو ہے لیکن 98% ہے، نہیں. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، سورہ مجادلہ کے ہر لفظ کے اندر لفظ اللہ. ہاں، اب اللہ کا سننا میرے آپ جیسا نہیں ہے، ہماری تو سماعت کبھی کبھی کم بھی ہوتی ہے، حدیں ہیں اس کی، آپ ایک خاص فاصلے سے زیادہ نہیں سن سکتے. تو یہ بات ہے کہ کمال ہے اس کی صفات میں. دوسری بات، ہر قسم کے نقص سے پاک. لوگوں کے کان ہوتے ہیں، ہیرنگ نہیں ہوتی، ہیرنگ ایڈس لگاتے ہیں، اللہ کو ایسا کوئی نقص نہیں. اور مبرہ کیا ہے کہ بری ہیں. اب آپ نہیں بھی چاہتے، آپ کو کانوں سے کچھ نہ کچھ غلط سننا پڑ جاتا ہے. کسی ایسی جگہ پہ گئے، غیبتیں ہو رہی، لغویات ہیں، تھمک چوکڑی ہے، جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسی کوئی مشکل نہیں ہے. اور جیسی ذات قادر مطلق کی شایان نشان ہے، بالکل ویسی ہی ہے. تو یہ تو تھی اللہ تعالیٰ کی ثبوتی صفات. اس کے برعکس آپ دیکھیے سلبی صفات سے مراد وہ صفات جن کی اللہ تعالیٰ سے نفی کی گئی کہ اللہ میں وہ نہیں ہے. مثلاً آپ دیکھیے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ عمل کہ وہ ظلم نہیں کرتا، یہاں ظلم کی نفی کیا ہے کہ سلب کر لیا ظلم کو اللہ کی ذات سے. بات واضح، چھین لینا، سنیچ ہوتا ہے اصل میں لفظ، انگلش اگر آپ لکھیں نا، سلب کر لینا، یعنی یہ سلبی صفت ہے. اس پر ایمان لانا ہے ہم نے کہ اللہ کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا. بعض لوگ جہالت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی شان، اور اللہ نے تو پتہ نہیں کیا کیا، اور میں پوچھوں گی اور سوچوں گی. نعوذ باللہ، توبہ کیجئے. آپ دیکھیں گے اس سیریز کے دوران آپ اتنی دفعہ بے سخت طور پہ کہیں گے استغفر اللہ، استغفر اللہ، ہائے میں ایسے کہتی تھی، ہائے میں اللہ کے لیے ایسے سوچتی تھی. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اس کے اوپر بھی ایمان کیسے لانا ہے. وہی بات کہ جس چیز کی اللہ تعالیٰ سے نفی کی گئی ہو، اس کو منوان قبول کیجیے ایز اٹ از، اور اس نفی کی ضد کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کیا جائے. تو گویا کہ پھر کبھی کوئی یہ زندگی میں نہ کہے، نہ سوچے، نہ بولے کہ نعوذ باللہ اللہ کا ظلم ہے. انگلش میں لوگ کہتے ہیں ویئر از گاڈ، اف سو مچ کہہ لیجئے کہ مس چیف از ان دس ورلڈ، ویئر از گاڈ. سیلاب آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کدھر ہے تمہارا خدا، نعوذ باللہ. ایک رشین بادشاہ کا تھا جو بھی تھا کہ اس وقت کا صدر اور پریزیڈنٹ، وہ ایتھیسٹ تھا.
تو اپنے کسی سفر کے دوران جب جہاز میں اوپر گیا تو اس کے ساتھ اس کے عملے میں ایک مسلمان جرنلسٹ بھی تھا۔ تو اس بادشاہ کو یا اس صدر وزیر اعظم کو مذاق سوجا